السلام علیکم، میں آپ کی اپنی ڈاکٹر لارے فاطمہ۔ آج میں آپ کو چھاتی کے کینسر کے بارے میں اہم معلومات دوں گی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ہیلتھ کے بارے میں نیو ویڈیو آپ جان سکیں۔ آئیں ہم اپنے موضوع کے بارے میں بات کرتے ہیں، بریسٹ کینسر۔ کیونکہ چھاتی کا کینسر ہمارے ملک میں خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے، بلکہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی کینسر کے کیسز ہیں ان میں سب سے زیادہ مستورات میں جو موت کی وجہ بن رہا ہے وہ ہے چھاتی کا کینسر۔ موجودہ وقت میں تقریباً 1.3 ملین کیسز ہر سال نئے سامنے آ رہے ہیں اور ہر سال تقریباً 4.5 لاکھ مستورات چھاتی کے کینسر کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ اس کینسر میں مستورات ایک ایج گروپ کی نہیں ہوتی۔ چھاتی کے کینسر کی وجوہات آج تک کسی کو صحیح طور پر پتہ نہیں چل سکی۔ بہت ریسرچ ہوئی مگر اس کی کوئی اسپیسیفک کوز نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ جینیٹک ہوتا ہے، یعنی ان کی جین میں شامل ہوتا ہے۔ مثلاً ان کی والدہ سے والدہ میں، والدہ سے آگے ان کی بیٹی میں، یعنی نسل در نسل چلتا ہے۔ کچھ مستورات کو شروع سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی چھاتی میں گلٹی محسوس ہو رہی ہے، مگر وہ شرم سے نہ تو کسی کو بتاتی ہیں نہ ہی وہ کسی ڈاکٹر سے چیک کرواتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ خطرناک حد تک پھیل جاتا ہے اور قابل علاج نہیں رہتا۔ حالانکہ اس کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ چھاتی کے کینسر سے 100% ڈیتھ نہیں ہوتی اگر تشخیص وقت پر ہو جائے۔ اب میں آپ کو چھاتی کے کینسر کی چند اہم علامات کے متعلق بتاؤں گی۔ سب سے نمبر 1 جو موسٹ کامن سمٹم ہے بریسٹ کینسر کی، وہ یہ ہے چھاتی میں گلٹی کا ہونا، یعنی یہ گلٹی کس جگہ پر ہے، اس کا سائز کتنا بڑا ہوا ہے، اس گلٹی میں درد تو نہیں ہے، یا اس کا کوئی پیریڈز کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی پیریڈز کے دوران اس کا سائز تو نہیں بڑھا، یا پیریڈز کے دوران اس میں درد تو نہیں ہے، یا پیریڈ سے فارغ ہونے کے بعد اس کے سائز میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ یہ سب سے موسٹ کامن سمٹم ہے بریسٹ کینسر۔ نمبر 2 جو سمٹم ہے بریسٹ کینسر کے ساتھ یا چھاتی کی گلٹی کے ساتھ، دوسری شکایت یہ ہوتی ہے کہ چھاتی کے نپل اندر چلے گئے ہیں یا سکڑ گئے ہیں، یا ان نپل میں سے خون آ رہا ہے، یا گندے پانی جیسی کوئی رطوبت خارج ہو رہی ہے۔ نمبر 3 کچھ مستورات میں گلٹی بھی ہوتی ہے، نپل بھی سکڑ جاتے ہیں، نپل پر زخم بھی ہوتے ہیں، نپل میں سے خون بھی آتا ہے اور گندے پانی جیسی کوئی رطوبت بھی خارج ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کو ان کی چھاتی کی جلد کا معائنہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ جس جگہ گلٹی ہے وہ جلد گلٹی کے اوپر چپک تو نہیں گئی، یا جلد میں کھچاؤ تو نہیں ہے۔ اکثر اوقات بریسٹ کینسر کی علامات میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک چھاتی کا بڑھ جانا اور ایک کا سکڑ جانا، یعنی ان کے سائز میں فرق آ جانا، ایک کا بڑھ جانا اور ایک کا سکڑ جانا۔ کیونکہ بریسٹ کینسر کی گلٹی میں کسی قسم کا کوئی بھی درد نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مستورات اس کو چیک نہیں کرواتی، یعنی یہ جسم کے کسی بھی حصے میں پھیل سکتی ہے۔ اگر یہ جگر میں چلی جائے تو اس کے افعال کو تہس نہس کر دیتی ہے، یعنی جگر کسی بھی اصول و ضابط کے نہیں رہتا، اور اسی طرح اگر یہ گردوں میں چلی جائے تو اس کے افعال کو تہس نہس کر دے گی، یعنی یہ جسم کے کسی بھی حصے میں پھیل سکتی ہے۔ سب سے ضروری بات جو میں آج آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر اس بریسٹ کینسر کا کوئی حل ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کی تشخیص وقت پر ہو جائے۔ بہت سارے ممالک میں جہاں مستورات میں کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی تو وہاں بھی ایک تشخیص کا نظام موجود ہے جسے اسکریننگ کہتے ہیں۔ کچھ ممالک میں تو یہ قانون کے تحت ہے۔ میں اپنی تمام ماں بہنوں کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اگر ان میں کسی قسم کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی تو بھی وہ جب 35 سال کی عمر تک پہنچے تو ایک ٹیسٹ ضرور کروا لیں جسے موموگرام کہتے ہیں۔
اس ٹیسٹ میں کسی قسم کا کوئی بھی درد نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ ایک ایکس رے کی صورت میں اسکریننگ کی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میری تمام باتوں کو بہت ہی غور سے سنا ہوگا اور میری باتوں کو فالو کریں گے اور یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں گے۔ شکریہ۔